ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. اصغر صدیق صاحب, بریگیڈی صاحب, میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر پورا سوشل میڈیا کے اندر ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ منال ریسٹورنٹ والا فیصلہ آ گیا اور اس کے وکیل تھے احسن بون صاحب. میں اجازت مانگتا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سر ٹو آل دی فرینڈز. تھینک یو, شکریہ. تو احسن بون صاحب, یہ ہماری عدالتوں کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے, کیس کی بجائے ذرا فیس کو زیادہ شاید دیکھا جاتا ہے. ریلیف آ گیا, نسلہ ٹاور کے متاثرین بیچارے قبروں میں چلے گئے, فیصلہ آ گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بریگیڈ صاحب کہ لوگ بیچارے مر جاتے ہیں اور جیلوں کے اندر گل سڑ کے, اور اس کے بعد کاز لسٹ میں نام آ جاتا ہے کہ فلانے کی سزا معاف ہو گئی, فلانے کی سزا ہو گئی, تو پتہ چلتا ہے وہ 10 سال پہلے مر گیا جیل چ. ون کانسٹیٹیوشن کا کیس آپ کے سامنے ہے. بھٹو صاحب کا کیس قاضی صاحب نے ٹرائل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ظلم ہوا ہے, اور آج سارے لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا فیصلے دیے. تو بریگیڈ صاحب کیا کہیں گے آپ کہ جوڈیشری کے اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو لوگ کتنی کو عزت کریں گے؟ ہماری جوڈیشری کی تو پہلے ہی ریٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. بالکل, ریٹنگ تو جا کے دیکھ لیجیے گا کہ مستقبل ممالک سے پاکستان کی جوڈیشری کس ریٹنگ پہ, نہ کوئی کانسپریسی ہے نہ کوئی تھیسس ہے. آئی تھنک لاسٹ 10 کے اندر پاکستان کی جوڈیشری آتی ہے, اور جوڈیشری کی رینکنگ جو ہے اس کے فیصلوں سے بنائی جاتی ہے. فیصلوں کی انڈیکیشن آپ نے دے دی. پاکستان میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو جس کو پہلے کر دیا جاتا ہے. ابھی ایک ریسنٹ کیس ہوا ہے, ایک وہ بیریئر ٹاؤن میں, بیریئر ٹاؤن کراچی میں آئیکن ٹار کا, وہ آئیکن ٹار جو ہے وہ 62 اسٹوری بلڈنگ ہے جو بیریئر ٹاؤن میں بنا, اس کو نیب نے قبضے میں لے لیا. نیب نے کہا کہ جی اس کے لیے پیسہ جو لگا وہ کرپشن سے آیا ہے اور میل پریکٹسز سے آیا ہوگا, لیکن جس وقت وہ بن رہا تھا اور اس کی منظوری دی گئی تھی, اس کی منظوری کس نے دی ہوگی؟ اس کی منظوری صاحب ظاہر ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہوگی نا. تو جب منظوری دی تھی تو اس وقت بھنگ پی کے سو رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے, کیوں منظوری دی گئی تھی؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. گل پلازا کا کیس آپ کے سامنے ہے, جس کو آگ لگائی گئی تھی, اس میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ ایک میرا خیال ایک بندہ ہے, وہ الیکٹریسٹی گارڈ ہے کون ہے, باقی لوگ کدھر گئے گل ٹاور گل پلازا کا؟ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اور جوڈیشری کی جو بات کر رہے ہیں, جب آپ 27ویں امینڈمنٹ 28ویں امینڈمنٹ جب آپ کہیں گے اختیارات کو ڈیوائڈ کریں گے, یہاں پہ اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے زیادہ کوئی جوڈیشری کی پرفارمنس کو نہیں جانتا. ہم لوگ تو دور سے دیکھتے ہیں نا. قاضی فائز عیسیٰ, آپ کو یاد ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کس طرح آیا تھا, کس طرح کیا تھا؟ جو وہ بلے کا کیس نے ایک رات پہلے جو کیا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ اب تو وہ ماضی ہو گیا, لیکن کیا وہ اس پہ جسٹیفائڈ تھا؟ کیا اس سے پہلے آپ نے ایسی مثال دنیا میں کہیں دیکھی ہے؟ تو ذوالفقار صاحب, میرے خیال پاکستان کی جوڈیشری پہ وہ فیصلے کرتی ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے, صرف یہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ ان تمام کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ٹاور بن گیا ان توڑ دو, بلڈنگ بن گئی ٹا دو. ٹانا تو ہمارے یہاں, تو آپ کو پتا ہے کسی کو ٹانا, پاوے وہ بلڈنگ ہو پاوے وہ بندہ ہو, یہ تو ہمارا مطلب ہے نیشنل شول ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ وٹ از دی اسٹرینتھ آف جوڈیشری, وٹ از پرفارمنس آف جوڈیشری. اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں, ہر چیز کو, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ کے مطلب ہے اس زمانے ججز ہوتے تھے پاکستان کے, کو کیانی مرحوم ہے کیانی اظہر صدیق, ان کی کتابیں پڑھے, انہوں نے کیا کہا تھا. ان کی میں ایک کتاب پڑھ رہا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ججز کبھی نہیں بولتے, their decision speaks, they never speak, their decision speak, they remain aloof from the public hype and the public participation. یہاں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اصغر صدیق صاحب, آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے جو تحریک تھی, ہم بھی اس کا حصہ تھے, آپ نے بھی بڑے نعرے لگائے, اور اس وقت جناب افتخار چودھری صاحب تھے. افتخار چودھری تیرے جانسار بے شمار بے شمار, تو آپ ان جانساروں میں شامل تھے. لیکن جوڈیشری کا جو حال ہم نے دیکھا اس کے بعد, اس سے پہلے بھی خیر آئیڈیل سچویشن نہیں تھی, لیکن ہمارا خیال تھا کہ جوڈیشری اب آزاد ہو گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کبھی جوڈیشری نواز شریف کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, اور وہی جوڈیشری دوبارہ سے پاک صاف کر کے کہتی ہے جی
وہ سوری انہوں کا قصور ہی کوئی نہیں سی, بڑی زیادتی ہو گئی. پھر عمران خان کے شروع ہو جاتی ہے. کل کو ظاہر ہے عمران خان کے بارے میں بھی ایسے ہی شاید کہیں گے. پھر بھٹو صاحب کا فیصلہ, جوڈیشری کہتی ہے یہ بڑا ظلم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جتنے کیسز کا میں نے ذکر کیا, یہ نسلہ ٹاور, منال ریسٹورنٹ, کوئی ان ججز کو بھی پوچھ سکتا ہے, کوئی کبھی زندگی میں ان کا احتساب ہوگا. ہزاروں خاندان جڑے ہوئے ہیں, ایک بڑا ٹاور جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپر تو بیچ کے نکل جاتا ہے, اب پھنس جاتے ہیں بیچارے عام لوگ, متاثرین پھنس جاتے ہیں اس میں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جنہوں نے دکانیں لی ہیں, فلیٹس لیے ہیں, اور وہ رل جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے. یہ کون سمجھائے گا بھائی جان؟ بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب. یہاں بھی کہوں گا بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. دیکھیے ایک چیز آج آپ کے سامنے سچ رکھنا ہے, ذرا سمجھ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے. ابھی جوڈیشری کوئی نہیں ہے اس وقت, معذرت کے ساتھ جوڈیشری چھوڑ دیں اس بات کو. اور افتخار چوہے صاحب اور اس کے حوالے سے نا, ہم جب لاء کالج میں گئے نا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ونسٹن چرچل سے کسی نے پوچھا کہ برطانیہ میں یہ ہوگا, انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا میرے ذہن میں رہا یہ کیا بات کہہ دی ہے, برطانیہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے. اچھا چلے پھر ہم لاء کالج میں نا جب تھے نا تو ہمیں جب یہ بات پڑھائی گئی سمجھائی گئی, پھر پچھلے دنوں ایک کیس کے اندر میں نے بات کی تو کسی نے کہا سورہ حدید پڑھو. تو جب میں نے سورہ حدید پڑھی, لکھا ہے رب پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی انبیاء پیغام رسانی کے لیے بھیجے اور میزان نازل کی کا لفظ ہے تاکہ انصاف قائم ہو. اچھا یہ اب سمجھنا سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی نسلہ ٹاور گرایا گیا, یعنی سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ زبردستی ہم سے گرایا گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے وجہ کیا ہے, پوری دنیا کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم آئی ہے اور حالات ٹھیک کرنی ہے. ہمارے ہاں جو بات سمجھنی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. یعنی نسلہ ٹاور کے میں بھی گرانے کے حق میں نہیں تھا, صاف سی بات ہے. میں نہیں سمجھتا تھا بن گیا ہے اس کو ریگولرائز کر دینا چاہیے تھا, میک نو ڈفرنس. منال کا گرانے والا فیصلہ یہ غلط ہے. اس کے علاوہ میں اور ایل پی جی کا کانٹریکٹ ہے, وہ خواجہ آصف جیسے بندے آئے تھے وہاں پر, اندازہ لگائے, اور وہ بیٹھ کر وہ ایل پی جی یعنی سپریم کورٹ نے ری رائٹنگ آف دی کانٹریکٹ کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد اپنا اگر دیکھا جائے اسٹیل مل کا کیس دیکھا جائے, ریکوڈیک کا کیس دیکھا جائے, جس میں آربیٹریشن میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ کو دیکھنا ہے. اس وقت بتا دیں عدالتیں کام کر رہی ہیں, یہ فیصلہ چھوڑ دیں ایک طرف. یہ تو وفاقی آئینی عدالتوں پتہ سپریم کورٹ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے نا, جو 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاں مذاق سے کہتے ہیں کہ جناب وہ اس وقت جج کی ایک ہمت نہیں ہے کہ کسی اپنا حوالدار کو بلا سکے. حالات اور واقعات, یعنی آپ یہ سی سی ڈی کا دیکھ لیں, سی سی ڈی غیر قانونی ہے. وہ مجھے 6 مہینے ہو گئے, میں نے 6 مہینے یا 5 مہینے 4 پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کو کسی طرح میرٹ پہ لا کر. یہ وہ کام ہے جو ڈے ٹو ڈے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں. یہ جو پی ڈی ایل ہے, بدماشی ٹیکس جو ہے, جگہ ٹیکس ہے, غلط ہے. پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم اٹھتا ہے 60 کر دے, 70 کر دے, 70 نہیں 150 کر دے. یعنی کیا مذاق بنایا ہوا یار, لوگوں کو جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ بیٹھ کر. اور آپ اپنے خرچوں میں پیسے پورے نہیں کر پاتے. ذرا اس سے آگے چلتے ہیں. میں مثال کے طور پر ابھی میں بڑی زبردست بات بتاؤں, پی ایم ڈی سی جو ہے نا سب پرائیویٹ میڈیکل کالج میں فیسیں زیادہ لے رہی ہے. اچھا اور یاد رکھیے گا یہ سمجھنے والی بات ہے. میں نے ہائی کورٹ میں ہوگا, ہم کیا کریں, جائیں ریگولیٹر کے پاس اور ریگولیٹر بتا دیں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی ایک ادارہ بتا دیں, کوئی پولیس کام کر رہی ہے, کوئی ایف آئی اے کام کر رہی ہے, کوئی نیب کام کر رہا ہے, کوئی سی سی ڈی کام کر رہا ہے, کوئی بیوروکریسی کام کر رہی ہے, کوئی بھی کام نہیں کر رہا. ان کو روکنے کے لیے تھی عدالتیں. اب عدالتیں بے بس کرتی ہیں. اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی جو سیاہ کرے سفید کرے کوئی چکر ہی نہیں ہے. 3.5-4 سالوں میں جو کرپشن کے پہاڑ لگے ہیں, بتا دیں کیا ہوا. نیب ختم کر کے انہوں نے اربوں روپے کے کیس ختم کر دیے. اب کیا ختم ہو گیا نا بھائی. جائیں جا کے دیکھے دبئی میں برطانیہ میں رہ کے میں تو زیادہ دیکھے پریشان ہو گیا ہوں. یعنی ہم لوگ تو پنجابی میں کہتے ہیں چک مارے نے سیدھے لوگوں نے. یعنی ایک کوئی حوالدار لے لیں, کوئی انسپیکٹر لے لیں, یعنی وہ اور سیاستدان تو ہمارے, اور پھر بیوروکریسی ہماری. اللہ ہی حافظ ہے, کیا بندہ کسی کو کیا کہے. تکلیف یہ دوبارہ آتے جی آپ کی طرف باجوہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز آ رہے ہیں یہ تو بڑا عجیب سی صورتحال ہے. عوام کا تو پہلے ہی اعتماد جوڈیشری کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے. ریٹنگ ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جوڈیشری ایک آخری امید ہوتی ہے لوگوں کی,
یہ کیا فیصلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اور اپنے بھائی اظہر صدیق صاحب کو بھی کہ ایک وقت تھا جب عدالتوں نے ایک شخص کو کہا کہ گڈ ٹو سی یو کہا، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے جو تھے ان کے جو اس طرح نہ کریں، آپ نہ کریں، اب نہ کریں، اب تو یار یہ غلط باتیں کہتے ہیں. کاما میں نکالا، پناما میں چھوڑ دیں، کرپشن کی تھی. سوال یہ بتائیں کون سا پناما میں نام ہی نہیں تھا یار، پناما میں نام ہی نہیں تھا. چیلنج کرتا ہوں، پناما میں نام سیاسی لوگ کا یعنی گڈ ٹو سی یہ لے کر اب وہی چھنکا بجاتے رہتے ہیں. کیا کاما میں نہیں پناما میں نکال دیا یار؟ نہیں، چھنکنا تو آپ جا رہے ہیں، لوٹ چھنکنا تو آپ جا رہے ہیں سارے کو چھوڑ کے. آپ کو آج یاد آ گئی جوڈیشری، آج آپ کو کیوں اس وقت جوڈیشری کیوں نہ یاد آئی؟ اس وقت آپ کو جوڈیشری کیوں نہ آئی؟ اس وقت جوڈیشری کیوں نہ یاد آئی؟ آپ اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوتے، آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جج صاحب آپ ایک مجرم پیسے نہیں کہہ سکتے. اور گڈ ٹو سی کس کو نہیں کہا؟ کیوں بہتر نہیں کہا؟ اپنی گاڑی دی، اس نے اپنی گاڑی دی، اس نے اپنی گاڑی دی، اپنا بنگلہ دیا، اپنا ریسٹورنٹ دیا، اپنا ڈرائیور دیا، اپنے گھر دیا، رات کو اپنے گھر میں لے گیا، رات کو اپنے گھر میں لے گیا. آپ اس وقت کھڑے ہو گئے عدالت میں کہتے کہ جج صاحب پھر ہم مانتے آپ کو. آپ اس وقت کہتے میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، پناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، پناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا. میں چیلنج کرتا ہوں. اچھا نواز شریف کا نام پبلک کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا، نواز پناما شریف میں کا نام توشہ خانہ میں تھا نا، توشہ خانہ میں 2 گاڑیاں لی تھی. گاڑیاں تو آتھرائز نہیں ہے لینا، گاڑیاں تو کیبنٹ ڈویژن کے لیٹر کے تحت جانی چاہیے. واجو صاحب اس کا بریگیڈیئر صاحب میں رسپونڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو، میں جواب دوں گا. بریگیڈیئر صاحب یہ باقاعدہ پروسیس ہے، میری بات سنیں. میں یہ چاہتا ہے آپ کو حق ہے آپ بات کریں. جو سوال ہے نا بیسیکلی اس کے اوپر اگر آپ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، آپ کی بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. باجوہ صاحب ضرور دیں جواب، لیکن بتائیں کہ جوڈیشری کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جو بیسک سوال ہے کہ جوڈیشری کو بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. میں دیکھیں سر، جب تک جوڈیشری میں احتساب کا نظام رائج نہیں ہوگا اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ کون کرے گا؟ میری بات تو سن لیں یار، بات تو سن لیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بریگیڈیئر صاحب اگر کوئی کلرک کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، کوئی ایسی غلط کام کرتا ہے اس کے ہائی افسر کو اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، ٹرمینیٹ کرتے ہیں. جو مرضی جج نکالیں، جو مرضی ایک جج سے دوسرے جج میں ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. کیا ججوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ججوں کو چھوڑا ہی نہیں کسی لائق. یار میری بات تو سن لو، یار میری بات تو سنے نا. اگر صدیق صاحب سن لیں، میں عرض کرتا ہوں، احتساب کا نظام یہ ہے، احتساب کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی سول کورٹ کوئی ایسا غلط کام کرے یا کوئی سیشن کورٹ ایسا غلط کام کرے تو ہائی کورٹ صرف اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کے آرڈر کو. اس کو یہ پوچھتے کیوں نہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا، یہ تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یا اکارڈنگ ٹو CRPC یا اکارڈنگ ٹو جو سول پروسیجر کوڈ ہے CPC آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو ہم یہ سزا دیتے ہیں. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے آج تک یہ بات کی ہے، آپ صبح ریٹ پٹیشن دائر کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ وکالت نہیں نہ کرتے نا. میں عدالتوں میں وکالت کرتا ہوں، عدالتوں میں وکالت کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، آپ سے بہتر کرتا ہوں. 27 کی ترمیم کے بعد ایک جج بیچارہ کہاں کھڑا ہے، اس کو جب مرضی یعنی یہ جتنے آپ نے آج بیچارہ ہو گیا، آج بیچارہ ہو گیا. کس نے پہلے بیچارہ نہیں تھا، پہلے بیچارہ نہیں تھا نا. جب آپ قائدی فائد عیسیٰ کے گھر کے والوں کو اور سارے لوگوں کے جہاں آپ نے جو آپ نے ریفرنس دائر کیے وہ کدھر ہے آپ کے؟ اس وقت وہ آج بھی چور ہے، اس کے پاس منی ٹریل نہیں ہے.
کس طرح مینج کیا برگیڈ صاحب اس کے لیے منی ٹرین نہیں ہے آدمی. اگر وہ چور ہے منی ٹرین نہیں ہے کسی اس کے صاحب کا پاس. وہ جس طرح آپ لوگوں نے چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا یار بند کریں. برگیڈ صاحب فائنلی آپ رسپونڈ کر دیں. برگیڈ صاحب 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. آپ ذرا کوئی سجیشن, کوئی گائیڈ لائن کہ کیا ہو سکتا ہے بھی ایک پاکستانی. میں سمجھتا ہوں جس وقت تک حکومت وقت کی انٹرفیئرنس عدلیہ کے اندر ختم نہیں ہوگی اس وقت تک عدلیہ جو ہے وہ آپ کو انصاف ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر آپ عدالتوں پہ عدالتیں بتا دیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں نا 27 امینڈمنٹ اس کے خلاف کیا کیا چیز چلی. عدلیہ اس مداخلت کو, پریشر کو ایکسیپٹ کیوں کرتی ہے؟ عدلیہ کہ ججز نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے. بھائی یہ بہت لمبی بحث ہے کیوں کرتی ہے. پاکستان میں لوگ چپ کیوں رہتے ہیں, یا پاکستان میں کچھ چیزیں سسٹم ایسے آپ بنا دیتے ہیں کہ اگر وہ جو چیزیں امپوز کی جاتی ہیں انہی کو جو چیزیں بنا, اگر آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور وہ آپ کی پارلیمنٹ نے کی ہے تو پھر اس کے بعد تو لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جاتا نا. لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں ہوئی ہے اس کی انٹینٹ جاننی بڑی ضروری ہے. اس کی بیسک انٹینٹ جاننی ضروری ہے کہ کیا ایک حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کر رہی ہے, ویکن کرنے کے لیے. بہت ساری چیزیں, اور جب تک یہ چیزیں جاری رہیں گی میرا خیال لوگوں کا اعتماد جیسا ہے وہ آج آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہے, یا جو آپ نے کیسز کا بیان کیا کہ ایک آدمی نے پیسہ لگایا, فلیٹ خریدا, اب آپ اس شخص کا جس نے 60 یا 50 یا کروڑ لیا اس کے دماغ میں جا کے سوچے نا اس کا کیا حال ہو. ہم تو یہاں تھیوریٹیکل ڈسکشن کرتے رہیں گے, لیڈروں کو سپورٹ کرتے رہیں گے, کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے رہیں گے. ہماری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم جو افیکٹی ہے اس کے دماغ میں جائیں. ہم جائیں گے اور لیڈر کے دماغ میں اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو بچائیں گے کہ جی وہ مجرم نہیں تھا, جی وہ مجرم نہیں تھا, جی اس نے یہ کر دیا. اور بھائی جس بندے کا نقصان ہوا ہے اس کے دماغ میں جا کے سوچو کہ اس کو جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے, اور کیا اس کے نقصان کو کوئی شخص ریپیئر کرے گا, کوئی اس کی مدد کو آئے گا, کوئی نہیں آئے گا اس کی مدد. اس نے جو لوز کر دیا وہ سڑکوں پہ رلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب کر رہے ہیں نا, جن کی آپ بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ نہیں تھا, وہ he learned to and support them. برگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے. اگر تو جا کے کرے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اگر بھائی جو اسپرٹ آف دی کیس ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر ہوگا. برگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب, اظہر باجوہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جوڈیشری کی جو صورتحال ہے, جو فیصلے ہیں, چونکہ فیصلے جب آ جاتے ہیں تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, تو ہم نے کھل کے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جوڈیشری کی عزت بحال کیسے ہو سکتی ہے. عام آدمی کی نظر میں جوڈیشری کو بہت بہتر کیسے عام آدمی دیکھنا چاہتا ہے, اور اس پہ تمام مہمانوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.